نماز قائم کیا کرو میری یاد کے لیے، تاکہ تمہیں احساس رہے کہ ہم رب کے بندے ہیں، ہم رب کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور جب رب کی یاد دل میں آتی ہے نا، ساری نیکیاں آ جاتی ہیں۔ اگر اسی لیے کہا گیا فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی برباد ہو گئے جو نماز سے غافل ہیں۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں یاد الہی کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی یاد ان کے دل میں اترتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ اس کی علت کو بھی بیان کر دیا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، کہ اگر میں مسجد میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں تو مجھے دکان پہ بیٹھ کے بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اگر میں مسجد میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں تو مجھے کاروبار میں بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، سیاسیات میں بھی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حالت جس میں ایک بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو قرب مراد ہے نا، قرب محبت ہے، وہ حالت سجدہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نمازی کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے، یہ ایک کنایہ ہے کہ بندے تو جو نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ تجھے رب کے قریب کرے گی نماز۔ اور فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں تو نماز کے مقصد کو واضح کر دیا گیا، اور فرض کریں زکوٰۃ اللہ پاک نے لازم کی، اس کا فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقات کو قبول کر لیجئے، جب یہ صدقہ دے گے نا تو اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا، اللہ ان کے دلوں کی تطہیر کر دے گا۔ اور سورہ البقرہ میں وہ مثل الذین ينفقون والے رکوع میں ایک جگہ بھی آتا ہے تثبیتاً، کہ جو بندے راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ساتھ ساتھ بیان کر دیا۔ روزے کو صدقہ کوئی بھی ہو، روزے کو فرض کیے جی، ہمارے لیے نا، نہیں وہ اس میں بات اور طرف نکل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے، وہ کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں صدقہ لے کر گئے تھے، تو کسی وجہ سے آپ ان کو قبول نہیں فرما رہے تھے، وہ ایک مسئلہ ہے اور بات ہے۔ تو ظاہر ہے صدقہ سرکار تو اپنے لیے تو نہیں لیتے نا، آپ پر تو آپ کا مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء کا ورثہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، صدقہ تو دور کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تو ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم پہ ہم نے روزہ فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھا۔ کس لیے فرض کیا؟ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ دیکھیں، بندہ جب گناہ چھوڑتا ہے نا، بندہ جب کسی بھی گناہ سے اس کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ایک محرک یہ کہ بندہ یہ کہے اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اچھی بات ہے، بندہ دوزخ سے ڈر گیا، اچھی بات ہے۔ ایک محرک یہ ہے کہ بندہ یہ کہے، سوچے اگر میں نے یہ گناہ کیا تو کہیں میرا رب میرا رزق نہ چھین لے۔ رزق سے برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں گناہ سے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں تاکہ میری فلاں پریشانی دور ہو جائے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ بندہ دکھی ہوگا تو رب سے ہی مانگے گا نا، اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا۔ جب ہے ہی اللہ، ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، تو بندہ اسی سے مانگے گا نا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ چیزیں کمال نہیں ہیں۔ اہل محبت کی دنیا اور ہے۔ جب ایک صاحب کو درد ہوا نا، کوئی اللہ کے نیک بندے کو کوئی درد ہو گیا، انہوں نے ایک آیت پڑھ کے اس پہ پھونکی تو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ ہمارا کلام اس لیے تھا کہ یہ تیرے جسموں کے دردوں کو دور کرتا رہے، ہم کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن مقام جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے تقاضے بدلتے جاتے ہیں، تقاضے بدلتے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کمال نہیں ہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ بندہ گناہ سے اس لیے بچے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میرا کریم رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا کریم رب مجھ سے روٹھ جائے گا۔ جب بندہ گناہ محبت الہی میں چھوڑ دیتا ہے تو پھر میرا رب اپنے قرب کے راستے اس پہ کشادہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہی فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو ایک حقیر قطرہ آب تھا اور تیرے رب نے تجھے انسان کے قالب میں ڈھال دیا۔ تیرے رب نے تیرے وجود کو ایسا بنا دیا کہ کائنات کا حسن سمیٹ کے تیرے وجود میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنی بندگی کا درس دیتا ہے تو اپنے کرم کے حوالے سے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مذہب خوف پہ بنیاد رکھتا ہے، نہیں، مذہب خوف پہ بنیاد نہیں رکھتا، لیکن خوف ایک حقیقت ہے، خوف ایک حقیقت ہے۔ سارے بندے کوئی دلیل کی بات نہیں مانتے، سارے بندے محبت کی زبان نہیں سمجھتے، کچھ بندے خوف کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ اگر محبت کی زبان سے سارے لوگ بات مان جاتے تو میرے پاک نبی سے بڑھ کے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ اس وقت بھی لوگوں پر حد جاری کی گئی، لیکن بیسیکلی اسلام جب اپنے دعوت کا آغاز کرتا ہے تو خوف پر نہیں، محبت پر کرتا ہے۔ کتاب الہی کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں، حمد اس رب کی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، وقت میرا ختم ہو گیا اور میں ابھی وہ جیسے راستے پہ چلنا ہوتا ہے نا، چل نہیں سکا۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر عرض کروں گا کہ عبادات جو ہے نا، یہ عبادات، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، ان کا تقاضا کیا ہے، اور پھر اگلے مراحل بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ انشاءاللہ 1 بجے، 1 بجے انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ آپ لوگ کیونکہ کچھ